بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد و اصحابہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میٹا اسٹوریز اور میں ہوں ام حبیبہ مطہر۔ ناظرین، آج میں آپ کو بدترین اور بہترین عورت کے بارے میں بتاؤں گی کہ بدترین عورت کون ہے اور بہترین عورت کون ہے۔ مذہب اسلام نے خواتین کو جتنی آسانیاں اور آزادی میسر کی ہیں، دنیا کے کسی بھی مذہب میں عورت کو اتنی آزادی نہیں ہے کہ ماں کی حیثیت سے اس کے قدموں میں جنت رکھی ہے، بیٹی کی حیثیت سے رحمت ہے، بہن کی حیثیت سے عزت ہے، اور بیوی کی حیثیت سے پیار ہے اور ممتا کا اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے۔ ان تمام حیثیتوں میں عورت کا مقام اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے۔ جو خواتین ماں، بیٹی، بہن اور بیوی کی حیثیت سے اسلام کے دیے ہوئے ضابطوں کے مطابق زندگی گزارتی ہیں، اسلام انہیں بہترین اور اعلیٰ مقام عطا فرماتا ہے، اور وہ اعلیٰ اور بہترین خواتین ہوتی ہیں جن کے گھر میں دینداری ہوتی ہے، اور جو دیندار خواتین ہوتی ہیں ہر معاملے میں وہ دین کو لے کے چل رہی ہوتی ہیں، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے بہترین، اعلیٰ اور بہترین خواتین ہوتی ہیں، وہ خواتین بہترین خواتین ہوتی ہیں۔ جبکہ اس کے برعکس جو خواتین ماں، بہن، بیٹی اور بیوی کی حیثیت سے اسلام کے بتائے ہوئے ضابطوں کے تحت زندگی نہیں گزارتی، تو وہ بدترین عورت کہلاتی ہے، یعنی دین سے بالکل دور ہے۔ جو اسلام نے جو حکم دیا ہے دینداری کا، وہ اس سے بالکل دور ہے، تو ایسی عورت بدترین عورت کہلاتی ہے، اور روز قیامت ان کا بہت ہی بھیانک انجام ہوگا۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر معراج پر تشریف لے کر گئے تھے تو وہاں جنت اور دوزخ کے نظارے کیے تھے، اور سب سے زیادہ تعداد جو ہے دوزخ میں عورتوں کی تھی، عورتوں کی سب سے زیادہ تعداد تھی۔ اس لیے ہم خواتین کو چاہیے کہ اسلام کے ضابطۂ حیات کے مطابق زندگی کو بسر کریں تاکہ ہمارا مقام جنت ہو، نہ کہ اسلام کی تعلیمات کے خلاف عمل کریں اور اپنا ٹھکانہ جہنم بنائیں۔ انشاءاللہ ہم اپنا ٹھکانہ جنت بنائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو، تمام خواتین جہاں جہاں مسلمان خواتین ہیں، سب کو اللہ تعالی بہترین عورتیں بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔